طاہرہ مجید ایک بیوہ عورت ہے۔ انہوں نے پہل مجھ سے 1 مہینے کا راشن مانگا تھا۔ میں خود اس حالت میں نہیں تھا ان کو اپنی جیب سے راشن لے کر دے سکوں، مگر ایک معتبر قاری کے کہنے پر میں نے طاہرہ مجید سے 1 مہینے کا راشن لے کر دینے کا وعدہ کر لیا۔ مجھے تب انتہائی افسوس ہوا جب مقررہ وقت پر میرے انتہائی محترم اور معتبر قاری نے 1 مہینے کا راشن لے دینے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ میں نے تو فقط تحریر لکھوانے کے لیے مذاق میں حامی بھر لی تھی، میں نے تو راشن لے کر نہیں دینا۔ بالکل عین وقت پر معزز قاری کی طرف سے انکار کے بعد مجھے اور تو کوئی صورت نظر نہ آئی تو میں نے اپنے گھر میں پڑا ہوا سارا کچن کا سامان اٹھا کر طاہرہ مجید کو دے دیا اور ساتھ معذرت کرتے ہوئے انہیں سارا واقعہ بھی سنا دیا۔ حقیقت جان لینے اور میرے مالی حالات سے اچھی طرح آگاہ ہونے کی وجہ سے طاہرہ مجید نے مجھے معاف کر دیا۔ میں نے چونکہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر طاہرہ مجید کو دے دیا، کیونکہ میری نظر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس رزق پر مجھ اور میری ماں سے زیادہ طاہرہ مجید کا اور اس کے معصوم بھوکے بچوں کا حق تھا۔ سب کچھ طاہرہ مجید کو دینے کے بعد ہماری گلی میں آنے والے ایک پھیری والے سے میں نے یہ کہتے ہوئے 10 روپے کی باسی روٹیاں یہ کہتے ہوئے خرید لی کہ ہم نے 1 بکری خرید لی ہے، اس کو ڈالنے کے لیے روٹیاں چاہیے۔ وہ باسی اور پرانی روٹیاں میں اور میری ماں 3 دن تک گرم پانی میں بھگو کر نرم کر کے کھاتے رہے تھے، یہاں تک کہ تیسرے دن ایک مالی لحاظ سے مضبوط فیملی نے اپنا سامان اوپر والے پورشن میں شفٹ کرنا تھا اور گھر کی صفائی کرنی تھی، تو ہم دونوں ماں بیٹے کو بلا کر لے گئے۔ میں نے پہلے دن کچھ مردوں کے ساتھ مل کر سامان شفٹ کیا اور باقی 2 دنوں میں ان کے نیچے والے پورے گھر کی بہترین انداز میں اپنی ماں کی مدد سے صفائی کر دی۔ ہمارے اس کام کی اجرت ہم ماں بیٹے کو 3000 روپے ملی تھی، جن میں سے 1000 روپے کا راشن خریدا تھا اور 1000 روپے کی مما جان کی دوا خریدنے کے بعد باقی کا 1000 روپیہ طاہرہ مجید کو دے دیا تھا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد ہی میرے کہنے پر میری ایک قاریہ نے ایک فیملی کو راشن لے کر دینے کا وعدہ کر لیا۔ الحمدللہ آج انہوں نے رقم بھیج دی، جس سے راشن خرید کر میں طاہرہ مجید کے گھر پہنچا تو طاہرہ مجید اونچی آواز میں سسکیاں لیتے ہوئے رونے لگی اور بتایا کہ آج ان کے پڑوسی نے نئی کار خریدی ہے تو ان کے سارے رشتہ دار مبارکباد دینے آئے ہوئے تھے، وہ کام کے لیے مجھے بلا کر لے گئے۔ میرے بچے صبح سے بھوکے تھے، میں ان کی صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد بچوں کو پاس بٹھا کر مہمانوں کو چائے اور کھانا وغیرہ دینے کی وجہ سے گندے ہو جانے والے برتنوں کو دھونے لگی تو کسی برتن میں گلاب جامن کے 2 دانے پڑے تھے جو میری بے خیالی میں میرے معصوم بھوکے بچوں نے اٹھا لیے، تو میری پڑوسن نے بچوں کو گلاب جامن اٹھاتے دیکھ لیا، آ کر میرے بچوں کے منہ پر تھپڑ مارنا شروع کر دیے کہ تم لوگوں نے گندے ہاتھ برتنوں میں کیوں مارے، اور مجھے بھی مہمانوں کے سامنے بے نقد سنانے کے بعد بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ آج ہم لوگ صبح سے بھوکے ہیں، میں اپنی ایک دوست کے گھر سے یہ چوہے مار زہر کی گولیاں لے کر آئی ہوں اور دل میں عہد کر لیا تھا کہ یہ گولیاں کسی میٹھی چیز میں ملا کر بچوں کو کھلا کر ان کی موت کی تصدیق کرنے کے بعد خود بھی کھا لوں گی، مگر شکر الحمدللہ کہ آپ نے مجھے اللہ پاک کی بہت بڑی نافرمانی کرنے سے بچا لیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رزق کی وجہ سے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرماتا ہے۔ طاہرہ مجید اٹھی، میری قدموں میں بیٹھنا چاہا، مگر میں نے ان کو پکڑ کر چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر گئیں، وضو کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کرنے کے بعد مجھے اور میرے قارئین کرام جنہوں نے طاہرہ مجید کے بچوں کے لیے رزق کا بندوبست کیا تھا، انہیں روتے ہوئے دعائیں بآواز بلند دعائیں دینے لگی اور اللہ تعالیٰ سے کہنے لگی، یا اللہ جتنے لوگ بھی میری معصوم بچوں کے رزق میں وسیلہ بنے ہیں، تو نیتوں کے حال بہتر جانتا ہے، انہوں نے میرے ان معصوم بچوں کو نئی زندگی دی ہے اور مجھے تیرے حکم کے خلاف جانے سے بچایا ہے۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام لوگوں کے گناہ معاف فرما۔
اگر ان کا کوئی ایسا ناقابل معافی گناہ ہے جو تیری رحمت سے بڑا ہو، تو سخت ناراض ہو، ان کو نہ معاف کرنا چاہتا ہو، یا اللہ ان لوگوں نے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی اس بیٹی کو گناہ کرنے سے بچایا ہے، ان کی اس نیکی کے صدقے معاف فرما، یا پھر ان کے اس گناہ کی سزا مجھے دے لے۔ طاہرہ مجید مسلسل جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ میں نے ایک بار پھر جا کر بطور بھائی طاہرہ مجید کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے تسلی دے کر بچوں کے لیے کھانا بنانے کی ترغیب دی، اور بچوں کو دینے کے لیے لائی ہوئی زہر طاہرہ مجید سے لینے کے بعد واپس گھر آ گیا۔ میں مالی لحاظ سے مضبوط قارئین کو کہنا چاہوں گا، خدارا اپنے آس پڑوس میں بے سہارا لوگوں کا خیال کریں۔ میرے قارئین کرام کی وجہ سے ایک بیوہ عورت اور اس کے یتیم بچوں کی جان بچی ہے، اس کا اجر ان کو اللہ تعالیٰ بہترین انداز میں دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔